نبی جب تک اس دنیا میں تھے ان کے معجزے تھے، جب نبی اس دنیا سے گئے سارے معجزے بھی ساتھ لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہے تب بھی وہ معجزہ تھا، آج تک وہ معجزہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں وہ دور جادو کا دور تھا، اللہ نے 2 معجزے دیے جو کہ ان کے جادو کو انہوں نے کئی پیچھے چھوڑ دیا، اور وہ تو اللہ کی طرف سے معجزہ تھا، وہ تو آنکھوں کا دھوکہ کرتے تھے اور یہ حقیقت میں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بغل میں ہاتھ ڈالتے اور یوں ہاتھ دکھاتے، ہاتھ ایسا روشن ہوتا جس طرح سورج کی روشنی، اور دوسرا ہاتھ میں عصا مبارک تھا، اس کو جب پھینکتے ایک بہت بڑا اژدہا بن جاتا، اور پھر وقت تبدیل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فصاحت کا دور تھا، جو جتنا زیادہ اچھے اشعار پڑھتا تھا اس کو اتنی پذیرائی ملتی تھی، اور پھر اللہ نے قرآن ایسا نازل کیا، اللہ نے اتنی چاشنی رکھی تھی قرآن میں اور قرآن کی فصاحت میں۔ حضرت عمر چھپ کے سن رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ تلاوت فرما رہے ہیں الحاقہ، سورہ الحاقہ کی تلاوت فرمائی، ابتدائی چند آیتیں پڑھی بالکل ترتیب کے ساتھ، الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ۔ حضرت عمر مبہوت ہو گئے کہ یہ تو رب کا کلام ہے۔ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ بھی اتارتے، اس قرآن کی سختی ایسی ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن انسان کے دل کے لیے اللہ نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، تہجد سے تھوڑا سا پہلے، اس سے پہلے نکلتے تھے وہاں سے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے جاتے تھے، تو تلاوت کرتے کرتے مسجد حرام میں آ جاتے، کعبۃ اللہ میں، اور یہاں پہ آ کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے قانون پاس کیا تھا کہ جو بھی باہر کا بندہ مکے میں آئے گا اس کو رات کو سلانے سے پہلے کانوں میں روئی ٹھونس دیتے تھے کہ کہیں یہ کلام نہ سن لے، اور ظاہر ہے جو بندہ کلام سنتا وہ پھر دین کی طرف آ جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی بہت صحابہ ہیں جو قرآن سنتے گئے اور دین کی طرف آتے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام کا واقعہ یہ سبب قرآن بنا، قرآن دکھایا گیا، سامنے قرآن پڑھا، تو پھر اللہ نے ایسی تبدیلی کی تجلی ڈالی، حضرت عمر کا ذہن اور ساری سوچ بھی تبدیل ہو گئی۔ اور یہی عمر تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس کو ان کے باپ نے کہا تھا، اے عمر تو اونٹ چرانا تجھے نہیں آتا، میں حیران ہوں کہ تو زندگی میں کیا کرے گا۔ اور وہی عمر تھا کہ جس کے بارے میں کافر مرتے ہوئے لکھ گیا، کہا کہ اگر ایک عمر اور اسلام کو ملتا تو پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ چھا جاتا۔ حضرت عمر جیسی شخصیات بھی قرآن پاک کو دیکھ کر اللہ نے ان کے دل میں محبت ڈالی اور وہ اس دین کی طرف آئے۔ اور آج ہم اگر قرآن اٹھاتے ہیں ہمارے دل پہ وہ اثر نہیں پڑتا تو اس میں ہماری کمزوری ہے۔ قرآن آج بھی وہی ہے، آپ کسی کے پاس دودھ دینے والے کے پاس اپنا پیالہ لے کر جائیں، اگر آپ کے پاس صاف پیالہ نہیں ہے، چاہے اس نے دودھ میں شہد ملا کے رکھا ہے، جو ہی آپ کے پیالے میں وہ دودھ ڈالے گا دودھ پینے لائق نہیں رہے گا۔ اس میں قصور دودھ کا نہیں ہے، قصور اس کے اندر پڑے شہد کا بھی نہیں ہے، وہ ہم نے جو پیالہ رکھا ہوا ہے اس میں ہم نے گندگی ڈالی ہوئی ہے۔ اپنی آنکھوں کی حفاظت نہ کرنا ہے، وہ نماز میں سستی ہے، وہ قرآن سے دور بھاگنا ہے، قرآن کے احکامات سے دور بھاگنا ہے۔ قرآن کا کون سا حکم ہے جو ہم نے اپنی زندگی میں مانا ہوا ہے؟ ہمارے اوپر لازمی تھا کہ ہم قرآن کی تلاوت کو بھی اپنا شیوا بناتے، ہم قرآن کے عمل کو بھی اپنا شیوا بناتے۔ ہم نے تلاوت بھی چھوڑ دی، ہم نے عمل بھی چھوڑ دیا۔ کم سے کم ایک سپارے کے 4 حصے کیے جائیں، روزانہ ایک حصہ ضرور پڑھا جائے۔ اکیلے نماز پڑھنا اور جماعت کو چھوڑ دینا، اگر اس سے نماز ہو جاتی تو سب سے پہلے میرے نبی کو یہ اجازت ہوتی۔ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں صحابہ کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے بھی مسجد کی طرف تشریف لاتے تھے۔ سب سے پہلا صفحہ اٹھا کے دیکھ لیں، اسی میں ہی نماز کا تذکرہ، الف لام میم شروع ہوا، اس کے آگے سیدھا نماز کا تذکرہ، پھر آگے تذکرہ، پھر آگے تذکرہ۔ حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اور ہماری نمازوں کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور نبی کی بھی اطاعت کرو۔ ہم نے وہ بھی چھوڑی ہوئی، نہ اللہ کی اطاعت کا پتہ ہے، پہلی اذان پہ ہم مسجد میں بھی نہیں آتے، روزے کی حالت میں ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا بہانہ ہمیں روزے سے پیچھے ہٹا دیتا ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں معاملہ یہ ہے کہ وہ ہمیں ایک بوجھ لگتا ہے، ہم حساب لگانا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اکثر ہم میں سے تقریباً کوئی 80% لوگوں پہ زکوٰۃ آتی ہے، پتہ ہی کسی کو نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں زکوٰۃ تو ان لوگوں کا شیوا جن کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں،
1 तोला सोना अगर किसी के पास पड़ा है, ज़कात उस पे आती है। और कौन सा घर है जहाँ पे ये ना हो? ये तो हमारे रिवाज है हमारे इलाके का। नबी की इताअत क्या है? नबी की सुन्नतों पे अमल करना, और हमने सुन्नतों को छोड़ दिया। जो सुन्नतें नहीं थी हम उसके पीछे भागे हुए हैं। कितनी खूबसूरत सुन्नत है चेहरे की सुन्नत, हमने उसको छोड़ा हुआ है। कितना खूबसूरत लिबास की सुन्नत है, अल्लाह के नबी ने अगर लिबास ये ढीला ढाला पहना है तो खुदा की कसम इंसान की सेहत के लिए भी यही लिबास सही है, इंसान की खूबसूरती के लिए भी यही लिबास सही है। क्योंकि अगर इससे ज़्यादा और लिबास में खूबसूरती होती, अल्लाह मेरे नबी को ज़रूर पहना था। क्योंकि मेरा नबी वो शख्सियत है, अल्लाह ने सारी की सारी खूबसूरती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल कर दी। खूबसूरत बाल दिए, खूबसूरत दाढ़ी दी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खूबसूरत चेहरा दिया। ज़िंदगी में कामयाबी चाहनी है तो सिर्फ एक रास्ता है, कोई दूसरा रास्ता नहीं। अल्लाह ने कोई 3 रास्ते नहीं बनाए, सिर्फ 2 रास्ते बनाए, एक नाकामी का और एक कामयाबी का। कामयाबी का रास्ता ये है, और खुतबे में इरशाद फरमाया, मेरे बाद 2 चीज़ों को लाजमी पकड़ना, एक कुरान और दूसरा मेरी सुन्नत।